بہت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاضرین جمعہ، رمضان المبارک ہمارے اور آپ کے درمیان آیا اور چند دنوں کے اندر ہی ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ ایسی صورت میں وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے انعام کے مستحق ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے کو رکھا، جنہوں نے صلوات خمسہ کی پابندی کی، جنہوں نے تراویح کا اہتمام کیا، جنہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، اس کے معنی کو سمجھا، جنہوں نے اس مبارک مہینے میں صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی کوشش کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر ہر دن لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنی مغفرت، جتنی لوگوں کی غلطیوں کو اس مبارک مہینے میں معاف کرتا ہے، کسی اور مہینے میں معاف نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہم رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے لیے روزے رکھتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں رمضان کے بعد کی اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الدین ما ادوم علیہ وان قل،
کہ سب سے بہترین دین یہ ہے کہ اس پر مداومت برتا جائے، گرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے نیک عمل یہ ہے کہ انسان اس پر ہمیشگی برتے، گرچہ وہ عمل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سوت کو ایک ایک کر کے جمع کرتی ہے، پھر اس سے رسیاں بنانے کا وقت جب آتا ہے تو سب کو توڑ تاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ ہم نے رمضان کے اندر عبادت کی، بندگی کی، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، اگر رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہمارا یہ عمل چھوٹ جاتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ ہم کس درجے میں پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے کہ جو اللہ رمضان میں آپ کا رب ہے وہی اللہ دوسرے دنوں میں بھی آپ کا رب ہے۔ سلف کہتے ہیں علامت قبول الحسنہ الحسنۃ بعدہا، کہ کسی نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی وہ وقت گزر جانے کے بعد بھی نیکیوں پر جمع رہے۔ یعنی رمضان سے پہلے آپ کے ہاں نماز کی پابندی نہیں تھی، رمضان میں آپ نے نمازوں کی پابندی کی۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل قابل قبول ہو اللہ کے نزدیک تو رمضان کے بعد بھی آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہے اور رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، کہ تم لوگ عمل کرنے میں جتنی محنت کرتے ہو اس سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کے لیے محنت کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیا تم اس چیز کو نہیں سنتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری حصے میں، رمضان کے آخری دن میں وہ یہ ندا لگاتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں کہ کون ہے جس کے عمل کو قبول کر لیا گیا میں اسے مبارکباد دوں، کون ہے جو جس کے عمل کو قبول نہیں کیا گیا میں اس کی تعزیت کروں۔ پھر کہتے ہیں اے نیک عمل کے مقبول ہونے والوں تمہیں مبارکبادی ہو، اور جن کے عمل مقبول نہیں ہوئے ہیں اللہ ان کے عمل کو قبول فرمائے اور اس کے لیے ان کو توفیق دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی تباہ ہو گیا، وہ آدمی برباد ہو گیا دخل علیہ رمضان ثم انسلخ، رمضان آیا چلا گیا وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو گنتی کے چند دن دیے تھے، اپنی مغفرت کرا لو، اپنی بخشش کرا لو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں؟ ہم بھی ہو سکتا ہے اگلے سال ہوں یا نہ ہوں۔
تو میرے بھائیوں، اس چیز کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ سلف کا معاملہ یہ تھا کہ رمضان کے اندر جو عبادت کرتے تھے، رمضان کے بعد 6 مہینے تک تقریباً اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے اس نیک عمل کو قبول کر لے۔ ہمارا معاملہ ہے کہ چاند دیکھو سب ختم، نماز سے مطلب نہیں، کسی اور چیز سے مطلب نہیں، مسجد تو دیکھیں گے ہی نہیں۔ میرے بھائیو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے نیکیوں کی توفیق دی، ان کے دل اس بات سے ڈرے رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف وہ عمل ان کا نہ لوٹے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو صدقہ دے کر ڈرتے رہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں قبول کیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی نیکیوں کے قبول کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے نیکیوں پر ہمیشگی برتنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنے اعمال کا جائزہ لے لو قبل اس کے کہ تمہیں تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے۔ خود سے جائزہ لو۔ رات کی تنہائی میں جب سونے جاؤ تو یہ سمجھو کہ یہ ہماری آخری رات ہو سکتا ہے صبح کا سورج نہ دیکھ سکوں۔ سوچو کہ ہم نے کون سی ایسی نیکی کی ہے جس کی بیس اور بنیاد پر ہماری مغفرت ہو جائے، جس کی بنیاد پر ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ ابراہیم التمیمی رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں سونے جاتا تھا تو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو یہ گمان کرتا تھا کہ میں جنت میں ہوں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ پھر یہ گمان کرتا تھا کہ میں جہنم میں ہوں اور اس کے عذاب میں مجھے جلایا جا رہا ہے۔ پھر میں اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتا کہ تجھے ان دونوں میں سے کون سا پسند ہے؟ جنت میں جانا پسند ہے یا جہنم میں جانا پسند ہے؟ اسی طرح کا میرا معاملہ روزانہ رہتا تھا کہ دن کے بعد جب میں رات میں گھر آتا تھا تو میں اپنے نفس کو جہنم اور جنت کے سامنے رکھتا تھا کہ آج دن بھر میں ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی بنیاد پر ہماری مغفرت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، اور یہ دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے۔ بھائی آج ہماری موت ہو جائے، ہمارے لیے کیا ہے مغفرت کا سامان؟ کن چیزوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
کہ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ امام بشر کہتے ہیں بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، وہ بدترین قوم ہے جس نے اللہ کو صرف رمضان میں پہچانا ہے۔ وہ رمضان میں مسلمان ہے، رمضان میں وہ نمازی ہے، رمضان میں وہ روزے دار ہے، رمضان میں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رمضان ہی میں وہ ٹوپیاں لگا کے گھومتا ہے۔ رمضان کے بعد اس میں اور کسی غیر مسلم میں فرق کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سلف کہتے ہیں انما العبرۃ بکمال النہایات لا بنقص البدایات۔ جو پیمانہ ہے ہمارے عمل کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح عمل شروع کرتے ہیں یہ نہیں، ہم عمل کو کس طرح ختم کرتے ہیں یہ ہمارا ہے، یہ معیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ وہ اس دنیا سے گیا کس حالت میں گیا، ایمان کی حالت میں گیا یا کسی اور حالت میں گیا، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے گیا یا کچھ اور کرتے ہوئے گیا۔ پھر امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہانوا علیہ فعصوا، یہ لوگ جو گناہوں کو کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے گناہوں کو معمولی سمجھ لیا، تب یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ گناہوں کو بڑا سمجھتے، یہ سوچتے کہ ہم کس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج ایک آدمی کسی کے ماتحت اگر کام کرتا ہے تو وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی غلط کام نہ کر دوں جس سے میرا مالک ناراض ہو جائے۔ ہم سب کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی، ہم اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کے بڑپن کو نہیں پہچانتے ہیں، اس لیے گناہ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جب مریں گے، جب ہم آنکھ بند کر لیں گے، سب کچھ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے گا، کیا کیے ہیں کیا نہیں کیے ہیں، جن کو چھوٹا سمجھتے تھے وہ بھی آ جائے گا۔ تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے گناہوں کو چھوٹا سمجھ لیا، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، وہیں پر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری ایک صفت غضب بھی ہے اور میرا عذاب سب سے دردناک اور خطرناک ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رمضان المبارک کے اندر جس طریقے سے ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی جاری رکھنی ہے۔ اس لیے کہ شروع میں یہ چیز بتلائی گئی کہ نیک عمل کے قبول ہونے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ آدمی وہ موسم گزر جانے کے بعد بھی نیک عمل کرے۔ ایک آدمی حج کرنے سے پہلے گناہوں میں ملوث تھا، برائیوں کو کر رہا تھا، حج کرنے کے بعد بھی وہ اسی برائی میں ملوث ہے، تو اس کے حج پر ہمیں شک ہوگا، اس کے عمرے پہ ہمیں شک ہوگا،
اس کی نماز پر ہمیں شک ہوگا کہ نماز پڑھ کر بھی اگر کوئی آدمی برائی کر رہا ہے تو اس کی نماز میں کمی ہے، خلل ہے، اسے اپنی نماز کو درست کرنی چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ابھی چند لمحے صرف رمضان میں بچے ہیں، ہمیں اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، یہ عہد اللہ سے لینا چاہیے کہ اللہ جس طریقے سے ہم رمضان کے اندر عبادت بندگی کرتے تھے اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرما، ورنہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ یہ مت سمجھو کہ نماز نہیں پڑھنے آتے ہو تو کمال کر لیے ہو، یہ سمجھو کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ فلاں میرے سامنے آ کر سجدہ کرے۔ روزہ نہیں رکھتے ہو، یہ مت سمجھو کہ ہم کمال کر رہے ہیں، نہ، یہ سمجھو، یہ احساس پیدا کرو کہ میں کتنا گندا ہو چکا ہوں اندر سے کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق نہیں دیتا کہ میں روزہ رکھوں۔ اللہ کی عبادت سے جی چراؤ، یہ سمجھو کہ میں کتنا غلیظ ہوں، گندا ہوں، کہ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ فلاں میرے سامنے آ کے سجدہ کرے۔ اپنی گمراہی پر، اپنی جہالت پر رو اور ماتم کرو۔ آپ کے نماز پڑھنے سے اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت نہیں بڑھے گی، آپ کے روزہ رکھنے سے اللہ کی عظمت نہیں بڑھے گی۔ آپ روزہ رکھیں گے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا مقام بلند ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں کوئی بندہ رکھتا ہے، اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گناہ ویسے پڑے ہیں اور اس پر بھی پرتیں جمتی ہوئی جا رہی ہیں۔ ہر ایک انسان کو توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنے میں جلدی کرو، دوبارہ اس طرح کا گناہ نہ کرنے کا عزم کرو، ورنہ میرے بھائیوں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل انت فیہما، رات اور دن یہ چلتے رہتے ہیں، یہ آپ کے تعلق سے، آپ اپنی جگہ پر موجود ہیں، رات اور دن گزرتے ہیں، ان رات اور دن کے اندر آپ کو عمل کرنا ہے۔ کہتے ہیں یا ابن آدم انما انت ایام، اے آدم کے اولاد، آپ یہ دنیا کے اندر جو دن ہے، زندگی ہے، سمجھ لو، اپنے آپ کو سمجھ لو۔ جب دن کا ایک حصہ جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی آج گیا ہے، کل ہم بھی چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے تھے، سوچتے تھے جب بڑھاپے میں ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے، جوانی میں اللہ نے اٹھا لیا، کیا کرو گے؟ کہاں لے جاؤ گے گناہ کا بوجھ؟ کہاں لے جاؤ گے اللہ کی نافرمانی کا بوجھ؟ کہاں لے جاؤ گے اللہ رب العالمین سے بغاوت کا بوجھ؟ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو حلال کر دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، جو ہو چکا اس کی تلافی کی کوشش کرو، جو باقی ہے اس کو غنیمت سمجھو، ورنہ میرے بھائیوں ہم اور آپ آخر میں خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، صیام یہ روزہ ڈھال ہے، کس چیز کے لیے؟
آپ کے برائیوں سے روکنے کے لیے اپنے جس طریقے سے آپ رمضان میں روزہ رکھ کر برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں۔ جس طرح آپ کے اندر رمضان کے اندر وقت کی پابندی تھی، آپ سحری کا جو وقت ہے اس کے بعد کھانا پینا آپ بند کر دیتے تھے، افطاری کے وقت سے پہلے آپ افطار نہیں کرتے تھے، تو اسی طریقے سے آپ کو اپنی زندگی کے اندر سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ بے ڈھنگی زندگی مت گزارو۔ نماز کا وقت ہو، سارا کام چھوٹ جائے، دن کا ایک حصہ مقرر کرو کہ ہمیں اس وقت قرآن پڑھنا ہے، دن کا ایک حصہ متعین کرو، اس وقت ہمیں کچھ پڑھنا ہے، کچھ سننا ہے، کچھ سیکھنا ہے۔ زندگی کو یوں ہی برباد نہ کرو۔ اگر زندگی کو ہم اور آپ نے یوں ہی برباد کر دیا تو یاد رکھیں آخرت میں سوائے خسارہ اور نقصان کے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا مقصد جو بیان کیا ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچ جاؤ، جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو کر لے جاؤ۔ یہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ میں سوچیں کہ ہماری زندگی کے اندر کتنی حرام کاریاں دن بھر میں ہوتی ہیں، رات بھر میں ہوتی ہیں، اور کتنے نیک کام ہم اور آپ کرتے ہیں۔ سوچیں اور غور کریں، اور اس کے بعد اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کیا ہم اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کے قابل ہو چکے؟ کچھ ہے نیک عمل ہمارے پاس کہ ایسے ہی بے ڈھنگی رفتار چل رہی ہے؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں، نمازوں کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں۔ اسلام کام سے، کمائی سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن اسلام اس بات سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے حقوق ادا کیجئے، بندوں کے حقوق ادا کیجئے، سب کچھ کیجئے۔ جب دونوں کو آپ بیلنس میں لے کے چلیں گے تب زندگی کی گاڑی بہت اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بار الہ ہم نے جو رمضان مبارک کے اندر روزے رکھے ہیں اللہ تو ان روزوں کو قبول فرما۔ اے بار الہ ہم نے جو قیام اللیل کیے ہیں اور قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے اللہ ان کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نیکیوں پر مداومت برتنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے رمضان اور اسی طریقے سے قیام اللیل میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تو ان کو درگزر فرما۔ اے بار الہ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ اے بار الہ جو ہم میں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔